लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आपका मेज़बान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम, पसंदीदा लाइव स्ट्रीम, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम बहुस्न खूबी चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि अब तक हमने ढेरों सवालात के जवाबात दे दिए और किताब व सुन्नत की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह ये जवाबात गए हैं। उम्मीद करते हैं जिन भाइयों को ये जवाबात मिले होंगे ज़रूर उनको फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिशों को हम तमाम के लिए अल्लाह ताला सदक़े जारिया बनाए, आमीन। आज की भी इस स्ट्रीम में हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम ओपनिंग कमेंट लेंगे, उसके बाद आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाल्लाह, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि खुला के मसाइल पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। कई एक अहम मसले पर हम बात कर चुके हैं। आज भी इंशाअल्लाह उसी सिलसिले को इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे और खुला के बाज़ दीगर अहम मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, यहाँ पर हमारी कोशिश ये होती है कि जिस भी मौजू पर हम बात कर रहे हैं उस मौजू से मुताल्लिक़ जो इंतहाई अहम और चीदा मसाइल हैं उनको इख्तिसार के साथ आसान अंदाज और आसान उसलूब में आपके सामने पेश किया जाए। लिहाजा आपको भी चाहिए, ख़ास तौर से जो लोग तलब इल्म से जुड़े हैं, खुसूसन तलबतुल इल्म, उनको चाहिए कि इन मसाइल को, इन मुख्तसर मसाइल को वो सुने और उसे याद रखें, उसे नोट करके भी रख लें, क्योंकि ये मसाइल आए दिन पेश आते रहते हैं। इनमें से कई मसाइल इतने अहम होते हैं कि इस तरह का मसला पेश आने के बाद उसमें लोग हैरान और परेशान होते हैं और ये समझ में नहीं आता है कि इस मसले में शरीयत का हुक्म क्या है। लिहाजा इस एतबार से मसाइल बहुत अहम हैं, ख़ास तौर से तलबतुल इल्म के लिए और आम्मतुन नास के लिए भी। तो आइए हम खुला के बाज़ दीगर मसाइल पर आज फिर से बात करते हैं। जैसा कि इससे पहले अर्ज़ किया जा चुका है कि खुला और तलाक में एक फ़र्क ये है कि तलाक जब कोई शौहर अपनी बीवी को देता है तो उसके बदले में उसे कुछ मिलता नहीं है। ना तो अपनी बीवी को वो कुछ देता है, ना तो उसकी बीवी उसे कुछ देती है। उसने जो महर दे रखा था वो तो पहले की बात है, महर तो उससे पहले ही बीवी को मिल चुका होना चाहिए होता है। लेकिन जब तलाक देता है तो तलाक देते वक्त ना तो वो अपनी बीवी को कुछ देगा, ना उससे कुछ मुतालबा किया जाएगा, ना तो अपनी बीवी से वो कुछ मुतालबा कर सकता है। लेकिन खुला में बीवी की जानिब से या किसी और की जानिब से खुला के बदले में कुछ माल शौहर को दिया जाता है। अगर ये माल ना हो तो खुला नहीं होगा। और यही बुनियादी फर्क है बहुत सारे फुरूक में से तलाक और खुला के दरमियान। तो खुला के अंदर शौहर को माल मिलना ये जरूरी होता है। अब सवाल यहां पर यह है कि ये माल खर्च कौन करेगा, इसे कौन देगा? ये तीन तरह के लोग हो सकते हैं जो खुला में खर्च किया जाने वाला माल शौहर को दे सकते हैं। ये माल या तो बीवी की जानिब से होगा, या बीवी के वली की जानिब से, या उसके बास आइज़ा व अकारिब की जानिब से हो सकता है। तीसरा, ये माल किसी अजनबी इंसान की जानिब से हो सकता है जिसका उस औरत से कोई रिश्ता नहीं है। तो तीन लोगों की जानिब से ये एवज और ये माल हो सकता है जो कि शौहर को मिलेगा। बीवी की जानिब से उस वक्त होगा
جیسے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، اس سے الگ ہونا چاہتی ہے، اور اس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ مال دے سکتی ہے اپنے شوہر کو، اور وہ آ کر کے ڈائریکٹ مطالبہ کرے کہ میں آپ کو اتنا مال دوں گی اور اس کے بدلے میں آپ مجھے خلا دے دیجیے، اور وہ بیوی وہ مال اپنے شوہر کو دے اور اس کے بدلے میں اسے خلا دے۔ اس کے دوسری شکل یہ ہے کہ اس عورت کا جو ولی ہے یا اس کے اقارب میں سے کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ دونوں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، بیوی پریشان ہے یا شوہر پریشان ہے یا دونوں پریشان ہیں، ان کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں اور اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، ایسی صورت میں، اور وہ جانتا ہے کہ جو بیوی ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ دے نہیں سکتی، اب وہ آ کر کے شوہر کے سامنے یہ پیشکش رکھے کہ میں تمہیں اتنا مال دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں اپنی بیوی کو خلا دے دو، تو ایسی صورت میں بھی خلا دینا اور اس مال کا قبول کرنا یہ شوہر کے لیے جائز ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی اجنبی انسان اس کو دیکھ رہا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور بیوی مال دے نہیں سکتی ہے، بغیر مال کے شوہر جو ہے اس کو الگ نہیں کرے گا، اب وہ آ کر کے شوہر کے سامنے پیشکش کرے کہ مال میں دیتا ہوں، آپ اپنی بیوی کو خلا دے دو، ایسی صورت میں بھی یہ خلا ہو جائے گا۔ تو گویا کہ تین شکلیں ہیں اس کی، جو شخص مال دے گا اس کی تین قسمیں ہیں، یا تو بیوی، یا تو اس کے اقارب، یا تو کوئی اجنبی انسان۔ لیکن یہاں پر یاد رہے کہ بیوی کے علاوہ اگر کوئی دوسرا انسان مال دے کر کے خلا کروانا چاہتا ہے، خاص طور سے وہ اگر کوئی اجنبی ہے، تو اس کی 8 قسمیں ہیں، اس کی 8 صورتیں، 8 شکلیں بن سکتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جب ہم اس اجنبی انسان سے پوچھیں کہ بھائی آپ مال دے کر کے خلا کیوں کروانا چاہتے ہو ان دونوں کے درمیان، تو وہ بتائے کہ میرے سامنے شوہر کی کوئی مصلحت پیش نظر ہے، شوہر پریشان ہے، اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ طلاق بھی نہیں دینا چاہتا کیونکہ طلاق دے گا تو اسے کچھ مال نہیں ملے گا، اور وہ پریشان حال ہے، اسے مال چاہیے ہر صورت میں۔ اب میں شوہر کی مصلحت کے پیش نظر میں یہ مال خرچ کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لے، اس کو خلا دے دے۔ تو پہلی شکل یہ کہ شوہر کی مصلحت کے لیے کوئی اجنبی آدمی مال خرچ کر کے خلا کروائے۔ دوسری شکل، اور یہ جائز ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ بیوی کی مصلحت کے لیے وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ بیوی کی مصلحت کیسے؟ بیوی پریشان ہے، چھوڑنا چاہتی ہے شوہر کو، لیکن شوہر طلاق تو دے نہیں رہا ہے، اور خلا تو وہ اس لیے نہیں دے گا کہ بیوی کے پاس مال نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی اس بیوی کی مصلحت کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے آگے آئے اور مال خرچ کرے اور شوہر سے کہے کہ اس کو خلا دے دو، اور یہ شکل بھی جائز ہے، بلکہ یہ بر اور احسان میں اس کا شمار ہوگا۔ اسی طرح سے تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اجنبی آدمی جو مال دے رہا ہے خلا کروانے کے لیے، اس کے پیش نظر ان دونوں میاں بیوی کی مصلحتیں ہیں، اسے معلوم ہے کہ ان دونوں کی زندگی اچھی نہیں ہے، اور شوہر طلاق اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ اسے کچھ ملے گا نہیں، اور بیوی خلا اس لیے نہیں لے پا رہی ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں دونوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے کوئی اجنبی انسان سامنے آئے کہ مال کی ذمہ داری میری ہے، تم اپنی بیوی کو خلا دے دو، اور یہ شکل بھی جائز ہے کیونکہ اس میں میاں بیوی کی مصلحت ہے۔ تو یہ 3 شکلیں ایسی ہیں جس میں کسی اجنبی انسان کا مال خرچ کر کے میاں بیوی کے درمیان خلا کروانا یہ جائز ہے۔ چوتھی شکل کیا ہے؟ چوتھی شکل یہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی میاں بیوی کے درمیان اس لیے خلا کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ بیوی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی انسان ہے، کوئی مرد یا کوئی عورت، وہ چاہتا ہے کہ اس عورت کو اس کے شوہر سے محروم کر دیا جائے، اس کو حسد ہے، جلن ہے، یا اندر وہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ شوہر سے کہے کہ یہ لو اتنا مال، ظاہر ہے مال کا لالچ دے کر کے کئی دفعہ انسان اپنے مقاصد جو ہے غلط مقاصد بھی حاصل کر لیتا ہے۔ شوہر کو کہے میں اتنا مال دوں گا، اپنی بیوی کو خلا دے دو، اب وہ خلا دے دے، ایسی صورت میں یہ اس کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اسی طرح 5ویں شکل یہ ہے کہ وہ شوہر کو نقصان پہنچانا چاہے،
شوہر کو اس طرح نقصان پہنچانا چاہے، اس سے جلن ہے، حسد ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے محروم ہو جائے اور اس کو پیسے کی لالچ دے کر کے اس سے خلا کروانا چاہے، تو یہ شکل بھی حرام ہے، ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی انسان دونوں کے درمیان تفریق کروانا چاہتا ہے اور شوہر کو پیسے کی لالچ دے کر کے اس سے خلا کروانا چاہے، تو یہ شکل بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا کوئی اگر کرے تو گویا کہ وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ساتویں شکل یہ ہے کہ اجنبی آدمی جو پیسہ خرچ کرنا چاہ رہا ہے میاں بیوی کے درمیان خلا کروانے کے لیے، اس کے پیش نظر نہ تو بیوی کی مصلحت ہے نہ تو شوہر کی مصلحت ہے، بلکہ اس کو اپنی مصلحت نظر آ رہی ہے، اپنی کسی مصلحت، اپنے کسی فائدے کے لیے وہ دونوں کے درمیان مال خرچ کر کے خلا کروانا چاہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں ان دونوں کے درمیان خلا کروا دوں، اس کے بعد اس عورت سے میں شادی کر لوں گا، تو وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے فائدے کی سوچ رہا ہے۔ اگر یہ نیت ہے کسی کی تو یہ کام بھی حرام ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانا ہے اور یہ جو کہ جائز نہیں ہے۔ آٹھویں شکل اس کی یہ ہے کہ جو آدمی مال خرچ کر رہا ہے نہ تو میاں بیوی کی مصلحت اس کے پیش نظر ہے نہ اپنی مصلحت پیش نظر ہے، بلکہ کسی تیسرے چوتھے انسان کی مصلحت وہ چاہتا ہے، اس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے۔ جیسے اس عورت کی شادی کسی اور سے اسے کروانی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دوں مال دے کر کے تاکہ اس عورت کی شادی کسی اور سے میں کروا دوں، یہ شکل بھی حرام ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 8 شکلیں ہیں اس صورت میں جب مال خرچ کرنے والا خلا کے اندر کوئی اجنبی انسان ہو، میاں بیوی کے علاوہ کوئی دوسرا انسان ہو، تو جن میں کی 3 شکلیں جائز ہیں اور 5 شکلیں یہ حرام اور ناجائز ہیں۔ ایک اور دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال، اہم سوال یہ اٹھتا ہے اور کئی دفعہ پیش بھی آتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان خلا ہو رہا ہے اور اس خلا کے اندر مال نہیں ہے، عوض نہیں ہے، بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا، شوہر نے اسے خلا دے دیا اور کوئی مال کا مطالبہ نہیں کیا، نہ تو بیوی نے مال دیا نہ تو اس نے مانگا، کیا ایسی صورت میں یہ خلا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ مسئلہ تو اختلافی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خلا کے اندر عوض کا ہونا اور مال کا ہونا یہ رکن ہے، اس کے بغیر خلا نہیں ہوگا۔ مال کے بات ہے کہ شوہر نے خلا میں مال لے لیا، بعد میں واپس کر دے رہا ہے اپنی مرضی سے، تو یہ الگ مسئلہ ہے، کوئی بھی اپنا مال کسی اور کو دے سکتا ہے، لیکن خلا ہوتے وقت مال کا ہونا یہ ضروری ہے، بغیر مال کے خلا نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا وہ فرمان ہے جو آیت بار بار آ چکی ہے کہ فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ۔ اللہ رب العالمین نے جب خلا کا ذکر کیا تو اس میں فدیہ کا ذکر، عوض کا ذکر بطور خاص کیا۔ اس کا مطلب عوض کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں اپنے شوہر سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ثابت بن قیس کو بلاتے اور کہتے کہ اپنی بیوی کو خلا دے دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیوی کو اس بات پر راضی کیا کہ مہر میں تمہیں جو باغ دیا ہے تمہارے شوہر نے، کیا خلا لیتے وقت کیا اس کو واپس کر سکتی ہو؟ جب بیوی اس بات پہ راضی ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان خلا کروایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کے بغیر خلا کا تصور نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو مال کے بغیر خلا دے رہا ہے تو خلا تو ہوگا نہیں۔ ہاں البتہ اس نے اگر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں خلا دیا یا میں نے تمہیں الگ کیا، ایسی صورت میں اگر اس کی نیت طلاق کی ہو تو طلاق ہو سکتی ہے، لیکن وہ خلا نہیں ہوگا، اور جب طلاق ہوگی تو پھر طلاق کے احکام ان دونوں پر لاگو ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ طلاق اور خلا کے بہت سارے احکام میں فرق ہے، جس میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ خلا میں عورت عدت 1 حیض تک گزارتی ہے، جبکہ طلاق کے اندر وہ 3 حیض تک عدت گزارتی ہے۔
تو اگر اس کی نیت طلاق کی ہوگی تب تو طلاق ہو جائے گی اور خلا تو نہیں ہوگا، اور اگر اس کی نیت کچھ بھی نہیں ہے، خلا ہی کی نیت ہے، تو خلا نہیں ہوگا۔ تو آج کے درس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں خلا سے متعلق اور بعض شیخ دوبارہ شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ، ہاں بار بار تھوڑا سا آپ ریموو ہو جانے شیخ۔ ٹھیک کیا ہے، آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ آواز بھی کٹ جا رہی ہے اور آپ کا ویڈیو بھی کٹ جا رہا ہے، وہ بفرنگ ہو رہا ہے جیسے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شیخ، الحمدللہ ابھی تک تو ٹھیک رہا، آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں شیخ۔ الحمدللہ شیخ محترم کا اوپننگ کمنٹ مکمل ہوا اور کافی اہم باتیں اوپننگ کمنٹ میں رہی، امید کرتے ہیں آپ تمام بھائیوں کو بہت سارے مسائل کا علم ہوا ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ہم نے ہماری اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے، اس کو پن بھی کر دیا ہے، اس لنک سے آپ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ شیخ محترم سے آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ ابھی فی الحال اسٹوڈیو ہمارا فل ہے، جو بھائی بہن ایڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے وہ ایڈ نہیں ہو پائیں گے، تو جیسے جیسے لوگوں کے سوالات مکمل ہوں گے وہ یہاں سے ریموو ہوں گے تو ہم نئے لوگوں کو انشاءاللہ ایڈ کریں گے۔ سسٹر یاسمین خاتون، آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے، تو کائنڈلی آپ ذرا اپنا ڈیوائس جو ہے کنیکٹ کر لیں۔ تو آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات کا۔ آج کے جو سب سے پہلے گیسٹ ہیں ہمارے شیر علی خان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بیک گراؤنڈ سے بہت آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آ رہی ہے شیخ؟ جی جی آ رہی ہے، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہاں شیخ، وہ جی فرمائیں۔ سوال تھا شیخ نکاح سے متعلق۔ ہاں ہاں ہاں، وہ شادی ابھی نکاح ہوا تھا، تو آپ کے ساتھ کیا نکاح ہوا تھا؟ ان کے والد جو تھے وہ موجود نہیں تھے، جی اور شیخ جیسے پہلے اہل حدیث نہیں تھے ہم لوگ، تو جب اس شادی ہوا تو اسی طریقے سے ہوا، بریلی تھے ہم لوگ، ہوں تو تو باپ کو اہل لڑکی حدیث اور سنی کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے دعوت نہیں دیا گیا اور نکاح ہو گیا جی میرا۔ تو ایسا کرنا صحیح ہے شیخ؟ بولے کہ بغیر ولی کا نہیں نکاح، تو بعد میں دوسرے دن مطلب بلائے ان کے لڑکی والد جو تھے، ان کو دعوت نہیں دیے، تو ان کے وہ نکاح ہونے کے بعد میرے کو بلائے، انہوں نے بیٹھے، بات ہوا، بولے ایسے ایسے اہل حدیث اور بریلی کی وجہ سے جھگڑا چل رہا تھا، تو اسی لیے نہیں بلائے ہم کو، اور نکاح ہمارا جو تھا تو لڑکی سے سنی، میں بھی تھا وہ بھی تھے، ہو گیا۔ تو بھی کیا یہ بولتے بغیر ولی کا جائز نہیں ہے نکاح، تو صحیح ہے شیخ؟ یہ لڑکی کے ولی کی بات کر رہے ہیں؟ جی شیخ، لڑکی کے ولی کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے، لڑکی کے ولی کی رضامندی اور اس کی اجازت یہ نکاح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس ولی کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ یہ چیز دیکھیے کہ کیا اس لڑکی کے والد صاحب کیا اس نکاح سے راضی تھے یا راضی نہیں تھے، کیا ان کی طرف سے اجازت تھی یا نہیں تھی۔ ان کا حاضر ہونا یا نہ حاضر ہونا یہ میٹر نہیں کرتا ہے، اصل ان کی رضامندی ہے۔ اگر وہ نکاح ہوتے وقت اس شادی سے راضی نہیں تھے، ان کی اجازت نہیں تھی، تو پھر یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپ لوگ ان کو علیحدہ کر دیں اور ایک ماہواری تک وہ الگ رہیں دونوں، اس کے بعد ان کا نکاح دوبارہ کر دیں، تجدید کر دیں، ان کی دوبارہ اس طرح سے شادی ہو جائے گی۔ شیخ ایسا ہے نا کہ وہ والد صاحب یہ جو رشتہ ہوا تھا تو یہ لوگ اہل حدیث اور سنی کی وجہ سے وہ شادی کر رہے تھے، ان کو دعوت نہیں دیے، بلائے نہیں، اور لڑکی بول رہی تھی کہ مطلب میں سنی سے کروں گی، ایسا سب بتائے تھے، اور ننیال سے ہوا تھا، ان کے ماما کیا بولتے ماما اور نانی کے یہاں سے ہوا تھا، اور 7 سال ہو گیا شیخ، 3 بچے بھی ہیں۔ تو میں جب حدیث سنا مولانا عبدالغفار سے کہ بغیر ولی کا نہیں ہوتا، تو میں وہی رابطہ کیا، میں بولا پتہ کرتا ہوں، 7 سال ہو گیا شیخ۔ بھائی میں جو بات بتا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ باپ کو ہاں شیخ، نہیں بلائے، لیکن کیا لڑکی کے باپ
राजी थे इस शादी से या नहीं राजी थे? शेख मेरे को वलीमे के दिन मेरे को बुलाए, वो जो थे मेरे नात बात वाले, तो लेके गए वलीमे के दिन। वो उनका बाप जो है बुलाया, बोला कि ऐसा ऐसा मेरे से, मैंने बोले कि ऐसा ऐसा मसला है, इसलिए मेरे को दावत नहीं दिए और मेरे को इसीलिए रोक दिए। तो निकाह में गए थे, दूर से इसे देख के और चले आए। तो उनके वालिदा से पूछा और उनसे पूछा तो बोले राजी थे, मतलब ऐसे ही होने के बाद बोले कि हमको कोई तकलीफ नहीं है, लड़का अच्छा है, सब ठीक है। वो दावत नहीं दी इसलिए हम लोग नहीं गए। और निकाह के टाइम पे उनके वालिद का नाम लेके ही निकाह पढ़ा गया था। भाई साहब, आप मेरी बात सही से नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बाप का निकाह की मजलिस में हाजिर होना जरूरी नहीं होता है, उसका राजी होना जरूरी होता है, चाहे वो 7 समंदर पार हो। तो उसको दावत नहीं मिली, वो नहीं आया, ये अलग मसला है। लेकिन क्या वो इस शादी से राजी था? अगर वो इस शादी से राजी है तो शादी सही है। अगर निकाह के वक्त, वो निकाह से पहले निकाह के वक्त राजी था तो शादी सही है। अगर वो राजी नहीं था तभी ये निकाह गलत होगा। नहीं तो शेख राजी तो थे, इतना मालूम है, 6-7 साल हो गया तकरीबन। 7 साल छोड़िए, 7 साल हो या 7 दिन हो, उससे मतलब नहीं है। अगर वो राजी थे निकाह के वक्त इस शादी से तो शादी सही है। हाँ तो शेख राजी थे, उनका इंतकाल हो गया, उनकी वालिदा भी हैं। तो वो मैं उनसे भी पूछा कि ऐसा ऐसा मसला, अगर वो राजी थे तो शादी हो गई। और शेख एक छोटा सा सवाल है शेख, ये जो मेरा नाम है शेर अली, तो ये क्या रखना दुरुस्त है? मेरा पहले का नाम है, तो ये नाम सही है? कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं। इसमें कोई ऐसा माना नहीं है जिसमें कोई शरान, कोई कबाहत हो। जी से कोई पहले हुई था, तो अभी अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, तो वही सब में काफी टाइम हो गया, तो मैं भी प्लस टीवी देख के ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बताए सब ऐसा ऐसा हो तो हो जाएगा, तो वही आज कनेक्ट हुआ शेख। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आते रहिए प्रोग्राम में। जज़ाकुल्लाह खैर। इसके बाद अगले गेस्ट है मुस्लिम, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख सूरे गाशिया की आयत नंबर 20 है, व इलल अर्जा कैफा सुतिहत। तो शेख इसमें जो जमीन क्या है, आयत पढ़ के बताइए। व इलल अर्ज़ि कैफा सुतिहत। जी सवाल बताइए। शेख इसमें जो जमीन को फैलाने की बात हो रही है, तो शेख वो पूरी जमीन को फैलाने की हो रही है या हम जिस जमीन पर चलते हैं उसकी बात हो रही है? क्या शेख, क्या कहा भाई ने? आवाज कट रही थी उनकी। मतलब अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर कहा ना, व इलल अर्ज़ि कैफा सुतिहत, तो इसमें जो ज़मीन को फैलाने की बात हो रही है, तो क्या अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन को फैलाया है या जिस ज़मीन पर हम लोग चलते हैं बस उसी को फैलाया है? वो पूरी ज़मीन, मतलब पूरी जमीन, पूरी दुनिया की जमीन की बात हो रही है, पूरी दुनिया की जमीन पे है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जमीन पर गौर करो। क्या इसको नहीं देखते? क्या इस पर गौर नहीं करते कि अल्लाह ताला ने उसको कैसे बिछाया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को बिछोने की तरह से किस तरह से बिछा दिया है, फैला दिया है, इसमें अल्लाह की निशानियां हैं। क्या इस पे गौर नहीं करते? तो अल्लाह ताला इस बात पर उभार रहा है इंसानों को कि इसको देखो, इसमें अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह की कुदरत की, अल्लाह की तौहीद की इसमें निशानियां हैं, इनमें गौर करो। जी जी शेख, यही पूछना था। ठीक है, जज़ाकल्लाह भाई। शेख एक दूसरा सवाल था, कर सकता हूँ? करिए। शेख मेरा ये सवाल था कि हमारे वालिद 3 भाई थे। जी हेलो जी। तो शेख जो हमारे वालिद के बड़े भाई थे, वो तो मतलब दूसरे गांव में एक सरकारी नौकरी पर थे, और हमारे वालिद और एक हमारे चाचा एक ही घर में एक ही जगह रहते थे। तो शेख मुझे बाद में कुछ ऐसा मालूम पड़ा कि हमारे वालिद तो मतलब काम से मतलब एक नौकरी पर जाया करते थे प्राइवेट, उनको उस काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो शेख मेरा सवाल ये था कि हमारी खानदान में जो हमारे दादा की विरासत से आखिर में हमें दो बैल भी आए थे,
تو शेख ऐसा मुझे ऐसा एक शक जैसा रहता है कि वो बैल मेरे वालिद ने बेचे थे या चाचा ने, कुछ समझ में नहीं आता, मतलब विरासत के हिस्से के लिए। भाई आपके दादा की जो भी प्रॉपर्टी थी, आपके दादा की जो भी औलादें हैं, आपके वालिद, चचा या आपकी फूफी, उनकी जो भी औलादें थी, उन लोगों को अपने अपने हिस्से के हिसाब से मिलेगा। अब इसको शक की बुनियाद पर आप उस पर कोई हुक्म ना लगाएं कि मुझे शक है। ये आपके वालिद, आपके चचा से पूछ लीजिए कि क्या सूरत हाल थी, वो बता देंगे। वो जिम्मेदारी आपकी है ही नहीं। जो चीज उन लोगों ने तकसीम किया, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अगर किसी चीज के बारे में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर वो लोग मौजूद हैं तो। आशिक, वो उनसे हमने डायरेक्ट तो नहीं पूछा था, लेकिन मसला ये था कि उसमें ये बात थी कि जो हमारे जो बड़े वाले चाचा थे वो तो एक गवर्नमेंट जॉब पर थे और हमारे वालिद भी एक जॉब किया करते थे, और जो सबसे छोटे वाले चाचा थे वो वही इनकी देखभाल किया करते थे। तो और कुछ लोगों से बाहर से मालूम पड़ा कि सब यही किया करते थे। तो अब जो हमारे बड़े वालिद साहब है, इनका तो उससे कुछ लेना देना ही नहीं था, मतलब वो दूसरे गांव में नौकरी किया करते थे। तो और जो हमारे वालिद थे वो भी बिजी रहा करते थे, तो हमारे सबसे छोटे वाले चाचा उनका किया करते थे। तो मतलब मुझे ऐसा जाता है कि हमारे जब सबसे छोटे वाले चाचा ही इनका पूरा किया करते थे, उन्होंने ही बेचा होगा। शेख, मैं भाई के सवाल का मकसद ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। असल में क्या चाहते हैं? एक जो प्रॉपर्टी है शेख उनके पास, एक जो मनी जो चीज़ है जो विरासत के लिए जा सकती है, उसके ताल्लुक से उनको शक है भाई ये किसकी तरफ से है। अभी मारूफ क्या है आपके यहाँ, लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये किसका है? आपके घर वाले कुछ बोले होंगे, वालिदा कुछ बोले होंगे। वो लोग मौजूद नहीं है क्या? शेख वो लोग तो मौजूद है, मैंने उनसे पूछा भी, जैसे ऐसा डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते शेख, दिमाग से पैदल लोग हैं, और कुछ ऐसा कहा कि ये भाई क्या पसमंदा था, आप मुझे कहो, तो बोले तुमको क्या करना पड़ता। तो मैंने पूछा उनसे। मेरे भाई तो देखिए, इस सवाल का जवाब मुझसे ज्यादा बेहतर वो लोग दे पाएंगे। देखिए, मैं आपको उसूल बता सकता हूँ। उसूल ये है कि आपके दादा की जो कमाई है उसमें उनके सारे औलादों का हिस्सा है। जो आपके किसी चचा ने अलग से कमाया है, अब उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसमें दूसरे का हिस्सा नहीं है। तो ये बात आप उनसे पूछ के पता कर सकते हैं कि भाई ये कमाई किसकी है, क्या मेरे दादा की है या चचा लोगों की है। ठीक है जी शेख, जी शेख, समझ में आ गया, जज़ाकल्लाह शेख। सलाहुद्दीन अंसारी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैरत, मेरा सवाल है कि जैसे कि अकीका में लड़की के लिए एक है, तो इसके एक बकरी में ही काफी है या फिर गोश्त लेना पड़ेगा? अगर एक बकरी में तो नहीं होता है मतलब मुकम्मल। आवाज कट गई सलाहुद्दीन भाई बीच में। अकीके में लड़की के अकीका के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। जैसे कि एक बकरी खरीदेंगे, खरीदने के बाद बहुत सारे मतलब रिश्तेदार है, तो उनको मैनेजमेंट करने के लिए और गोरू का गोश्त ले सकते हैं। देखिए, अकीका एक बकरे से हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको और ज्यादा गोश्त की जरूरत है क्योंकि मेहमान ज्यादा हैं, तो बेशक आप अलग से गोश्त ला सकते हैं। आप बकरी का या किसी भी जो भी जानवर है उसका आप गोश्त उसमें अलग से मिला सकते हैं। अकीका आपका एक बकरी का होगा, वो जो जायद गोश्त है वो आपने खिलाने के लिए लाया है। ठीक है। और ये थोड़ा एक आदमी करके परिवार मतलब जमात के मतलब जो 7, 15, 20 होता है, सबको खिलाना पड़ेगा या एक आदमी करके? क्या कहा मैंने शेख? यानी मतलब एक आदमी करके खिलाना पड़ेगा या जमात के सारे लोगों को खिलाना पड़ेगा, ऐसे आप पूछ रहे हैं? अकीका में? जी शेख। हाँ,
हाँ, नहीं देखिए भाई, इसमें कोई हदबंदी नहीं है कि इतने लोगों को आप खिलाओगे तभी आपका अकीका होगा। जितनी आपकी पहुंच हो, जितना आपके लिए आसान हो, जो आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हो, उतने लोगों को खिलाइए। इसमें ऐसी कोई कैद नहीं है कि इतने लोगों को खिलाओगे या इतने लोगों की दावत करोगे तभी अकीका होगा। अकीका दरअसल उस जानवर को ज़बा करने का नाम है। आप खिलाने की अगर आपकी इस्तेताअत नहीं है तो आप नहीं भी खिला सकते हो। तो उसमें ऐसी हदबंदी नहीं है कि इतने लोगों को खिलाना जरूरी है तभी अकीका होगा। जो आपकी जितनी पहुंच हो आप उतना लोगों को खिलाइए। ठीक है, अस्सलाम जी वालेकुम, भाई। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है आसिफ खान। जी आसिफ भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं, जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जी फरमाएं। जी आ रही है अभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मुझे ये पूछना था कि औरत के जो उसका शौहर है उसका इंतकाल हो जाए तो कितना महीना इद्दत होगा? जी, किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए शेख तो इद्दत कितनी है? हाँ, उसकी और इद्दत कोई 4 कमाने वाला महीने। ना हो तो उसका खर्चा रहता है ना, उसका क्या करें? कोई कमाने वाला नहीं है शेख, खर्चा वगैरह है तो क्या करें? देखिए भाई, अगर किसी के शौहर की वफात हुई तो शौहर तो कुछ जायदाद तो छोड़ के गया होगा ना। तो नहीं नहीं, पहली कुछ भी बात तो नहीं है, बच्चे भी नहीं है। कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। घर घर है कि नहीं है? घर किराए का है। घर किराए का है। उस लड़की के माँ जी जी बाप जी। हैं कि नहीं है? बाप भाई कुछ नहीं हैं कि नहीं उसके पास? है, दुनिया में लेकिन कोई वो नहीं है देखते उसका? नहीं है। है, वही बहन के बच्चे हैं, ऐसे बहन के बच्चे हैं। रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई आस पास नहीं है। मतलब उसका अपना कोई करीबी नहीं है, बाप या भाई या चचा या दादा? बाप नहीं है, भाई है, एक है, वो कभी कभी आते हैं और जाते हैं। भाई के पास है जायदाद प्रॉपर्टी? वहाँ है, वो देखते हैं, लेकिन वो दूर है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मेरे भाई, अपने जब भाई के आप पास मेरे घर वगैरह है, जायदाद प्रॉपर्टी है क्या? हाँ हाँ है, है। है। लेकिन वो भी अब देखिए, मजदूर ही हैं, ऐसा नहीं कि वो जायदाद है, किराए के घर में रहते हैं, ऐसा है। देखिए भाई, दो सवाल अहम है आपकी गुफ्तगू में। पहली बात तो औरत कितने दिन इद्दत गुजारेगी? वो औरत 4 महीने 10 दिन तक इद्दत गुजारेगी। अगर वो जो किराए का घर है जिसमें वो रहती थी जिस वक्त उसके शौहर की वफात हुई, अगर वो उसी किराए के घर में थी और वो इस बात की इस्तेताअत रखती है कि उसमें 4 महीना 10 दिन तक रह सकती है उस घर में, तो वहीं पे रह के इद्दत गुजारेगी। लेकिन अगर उस घर का मान लीजिए अभी किराया देने की उसकी ताकत नहीं है तो जाहिर है उसमें नहीं रह पाएगी वो, तो ऐसी सूरत में वो अपने भाई के घर मुंतकिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो पहला मसला है। दूसरा मसला कि उसका खर्चा कौन उठाएगा? ना तो उसके पास वालिद हैं, ना तो शौहर कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, ना तो और कोई करीबी है सिवाय उसके भाई के। ऐसी सूरत में वो उस भाई के ऊपर ही उस बहन का खर्चा उठाना ये वाजिब होगा, क्योंकि वो भाई उस औरत का वारिस बनने वाला है, और जो वारिस बनने वाला होता है खर्चा उसी के ऊपर वाजिब होता है। अब वो भाई आप कह रहे हैं कि मजदूर पेशा है, तो जाहिर है मजदूर पेशा होने का ये मतलब हरगिज नहीं होता है कि वो खाना पीना नहीं, उसका खर्चा नहीं उठा सकता। तो अगर उसकी इतनी इस्तेताअत है कि अपने घर में रख सकता है और खाना खर्चा दे सकता है, तो भाई के ऊपर वाजिब है कि वो अपनी बहन के लिए करे। ओके जी शुक्रिया सर, ठीक है, शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। बात समझ में आ गई ना आसिफ भाई आपके? ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ।
اگلے گیسٹ ہے مہدی حسن. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم سر میرا السلام ورحمۃ سوال یہ اللہ. ہے جی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو قبر دبوچے گی کیا مرنے کے بعد؟ جی جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں قبر کیا کرے گی؟ دبوچے گی. دبوچے گی کیا پوچھ رہے ہیں شیخ؟ ہاں جو مرنے کے برے بعد. لوگ ہیں ان کو، جو برے لوگ ہیں ان کو دبوچے گی، نیک لوگوں کو نہیں دبوچے گی. جو نیک لوگ ہیں ان کی قبر کو اللہ رب العالمین کشادہ کر دے گا. جو برے لوگ ہیں ان کو قبر دبوچے گی. جی ابھی ایک ہمارے یہاں جمعہ خطبہ کے اندر ایک مولانا نے تقریر کی ہے. ایک ہاں منٹ سر. ایک منٹ ہاں ایک منٹ شیخ، وہ ہاں ایک مرتبہ جو دبوچنے والا معاملہ ہے کہ قبر ایک مرتبہ ہر ایک کو دبوچے گی، تو اس تعلق سے شاید بھائی کا سوال ہے. جی سر. جی شیخ وہ کیا حدیث ہے آپ بتائیے مجھے. کیا کوئی جو ہاں نیک آدمی ہے؟ جی سوال بھائی کا یہ ہے شیخ کہ اگر کوئی نیک آدمی ہو یا بد آدمی ہو، کیا قبر ایک مرتبہ اس کو جو ہے دبوچے گی یا نہیں دبوچے گی؟ ایک مرتبہ کم از کم. وہ کیا حدیث ہے شیخ اگر آپ مجھے بتائیں؟ وہ ایک صحابی غالباً سعد بن معاذ کے تعلق سے شاید وہ جہاں تک. جی سر. جی ہاں سعد ہے جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے. جی 70,000 فرشتوں نے جن کی نماز جنازہ پڑھی. جی ایک سیکنڈ شیخ میں وہ حدیث کھول رہا ہوں. جی وہ حدیث کے الفاظ میں یہ بھی ہے شیخ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ دیکھیے، تعالیٰ. ہاں بالکل دیکھیے صحیح ہے. ان للقبر ضبطة ولو كان احد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. کہ ایک ضبطہ یعنی ایک بار دبوچنا یہ سب کے لیے ہوگا، اگر کوئی اس سے بچے گا تو وہ سعد بن معاذ ہیں. ہاں بالکل یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایک ضبطہ، ایک بار قبر کا ضبط اور دباؤ یہ تمام لوگوں پر ہوگا. باقی جو نیک لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبر کو کشادہ کر دے گا. جو برے لوگ ہیں ان کی قبر تنگ ہوگی اور طرح طرح کا انہیں عذاب ہوگا. جی سر. جی مہدی حسن بھائی ٹھیک ہے. حضرت ایک سوال اور کر سکتا ہوں؟ ابھی پہلی جی مرتبہ جوائنٹ ہوا ہوں، آج ٹرائل کر رہا تھا. میں بھی دیکھ رہا اس لیے آپ کو اجازت دے رہا ہوں، کر لیجئے ایک اور سوال. جی سر. جی یہ جو فرض نماز میں اگر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، اگر امام صاحب رکوع میں ہیں اور جی میری ایک رکعت چھوٹ گئے تو میں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں جاؤں یا پھر جس طرح امام رکوع میں ہے رکوع میں چلے جاؤں تو میری وہ رکعت پوری ہو جائے گی؟ نہیں آپ اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیے. جی. اور اگر آپ نے امام کو اطمینان سے رکوع میں پا لیا ہے تو وہ رکعت آپ کی شمار ہوگی. مطلب اور بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے رکعت میری پوری ہو جائے گی؟ ہاں کیونکہ آپ کے لیے ایک خاص صورتحال میں ہیں آپ. اس صورت جی میں سورہ فاتحہ آپ پر واجب نہیں ہے. جی اس کا تفصیلی جواب نا مہدی حسن بھائی i+TV پر موجود ہے. آپ اگر صرف جی. ٹائپ کریں گے نا رکوع میں رکعت ملنے کا مسئلہ دکتور نسیم صاحب تو آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی مرتبہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی. اب جی انشاءاللہ ضرور ہم آپ آئیے عشاء کے بعد روز جوائنٹ ہوں گے. جی انشاءاللہ عشاء کے بعد ہم انشاءاللہ آپ سے ملاقات ڈیلی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر السلام مہدی علیکم حسن. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں پہ بھائی ملاقات کہنے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہیں پر اسٹریم میں ملاقات کریں گے. اچھا سوری. جی اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے شاکر. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت ایک حدیث پڑھا میں بخاری کے اندر. جی وہ حدیث کا لفظ یہ ہے، پانی ہے، پانی کے اوپر مچھلی ہے، مچھلی کے اوپر زمین ہے، بول کو ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حدیث نمبر بتائیے یا حدیث کے کچھ عربی الفاظ بتا دیجئے. حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ پانی ہے، پانی کے اوپر مچھلی ہے اور مچھلی کے اوپر زمین ہے. جی ٹھیک ہے. اور شیخ حدیث دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا حدیث کا نمبر بھی آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ حدیث کا نمبر یاد نہیں ہے.
मुख्तसर बुखारी बोल के एक हदीस की किताब है ना, मुख्तसर बुखारी, उसके अंदर है ठीक है। हदीस है। आप बैक एंड पे रहिए, हम लोग देख रहे हैं, आप बैक स्टेज रहिए, इंशाल्लाह फिर मैं आपको ऐड करता हूँ दोबारा वो हदीस देख करके। जब तक मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, अगले गेस्ट है रौनक परवीन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी रौनक परवीन। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं। जी भाई हम बोल रहे हैं बिहार से, पटना से। जी जी मेरा सवाल था ना कि जैसे कि मेरे शौहर का ना इंतकाल हो गया है 2021 में, जी जो कोरोना के वक्त उनका इंतकाल हो गया था। तो उस वक्त ना मेरे शौहर के वालिद जो है ना वो हयात में थे, मतलब जिंदा थे। तो और अब जो है ना मेरे शौहर के वालिद का भी इंतकाल हो गया है, उनको भी इंतकाल हुए 2 साल हो गया। तो हम जैसे कि ये पूछना चाह रहे थे ना कि मेरे ससुराल में जैसे मेरा हिस्सा है या नहीं उनके जायदाद ये में जो बताइए है। बहन कि पहले आपके ससुर का इंतकाल हुआ था आपके शौहर के पहले इंतकाल से शौहर का पहले? इंतकाल हुआ है शेख, बाद में ससुर का इंतकाल हुआ है। नहीं, जी अगर जी और पहले शौहर का इंतकाल हुआ है तो फिर आपका कोई हिस्सा नहीं है ससुराल में। अच्छा, और मेरे 2 बच्चे भी हैं, जैसे एक बेटा और एक बेटी है, तो वो लोग उसका भी हक नहीं है। आपके ससुर के और भी बेटे हैं कि नहीं आपके शौहर के अलावा? जी हैं, जी हैं 2 भाई हैं। और हाँ, तो फिर आपके बच्चों का भी हिस्सा नहीं है। ओ मेरे बच्चों का भी नहीं है। नहीं, विरासत नहीं है, लेकिन उनके दादा को चाहिए कि अपने पोतों को कुछ वसीयत कर दें, वो विरासत उनको नहीं मिलेगा। अच्छा ओ तो अगर मेरी जैसे कि सास जो थी उनके अगर नाम से अगर जमीन वगैरह है तो उसमें नहीं है मेरा हिस्सा मेरे बच्चों का? नहीं, ना तो सास में है ना तो ससुर में है। देखिए, अगर औलाद नहीं होती और आपके शौहर के अलावा उनका कोई और बेटा नहीं होता तो फिर पोतों जी का बनता, लेकिन उनके पास अच्छा बेटे मौजूद हैं तो बेटों की मौजूदगी में पोते को नहीं मिलेगा। पोते दूर हो गए, बेटे करीब के हैं, वो तो हाँ पोतों को विरासत नहीं मिलेगी, लेकिन दादा को चाहिए कि अपने पोतों के लिए कुछ वसीयत कर दें या अपनी जिंदगी में कुछ दे दें। उनके मरने के बाद ओ कुछ भी नहीं मिलेगा पोतों का। नहीं तो वो नहीं है, उनका भी इंतकाल हो गया 2 साल पहले तो और कुछ जाहिर है उनके वसीयत वो नहीं इंतकाल की के बाद है। उनके बेटों ने आपस में बांट लिया होगा जायदाद को। अब पोतों को कुछ नहीं जी मैं मिलेगा। अब चाचा लोग अपनी तरफ से देना चाहे तो अलग बात है, वो दे सकते हैं, अच्छा बल्कि देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, भतीजों की मदद करनी चाहिए, लेकिन विरासत का जहां तक जी सवाल है विरासत में नहीं मिलेगा उनको। ओ अच्छा, शरीयत के मुताबिक मेरा कोई हिस्सा नहीं है और मेरे बच्चों का? जी जी सर जी ठीक है। ठीक है, यही सवाल था मेरा। जी जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं जो है अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है आदिल, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी आदिल, आपको आवाज आ रही है? आदिल आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें, आप अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आदिल साहब का। हाँ, मैं शेखो इसके भाई बाद अभी जिस हदीस का जिक्र कर रहे थे, देखिए वो हदीस मुझे मिली है। वो तो सही बुखारी का हवाला दे रहे थे, वल्लाहु आलम कौन सी हदीस की वो बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हदीस मुख्तलिफ किताबों में है, लेकिन ज़यीफ़ है कि ज़मीन मछली की पीठ पर है। ये हदीस ज़यीफ़ है, लंबी है रिवायत है, और अगर वो सही बुखारी की बात कर रहे हैं तो उससे उन्हें बताना चाहिए, और जाहिर है अगर बुखारी के अंदर होती तो उसका भी यहाँ पे जिक्र होता। तो वो हदीस जिसमें ज़मीन का मछली की पीठ पर होने की बात है वो हदीस ज़यीफ़ है। हजरत वो बुखारी में मैं पढ़ा मैं। हाँ जी भाई, बुखारी में पढ़ा है, तो बुखारी में कहाँ पढ़ा है आपने?
बहुत सारे लोग बुखारी में हाशिया चढ़ते हैं। भाई बहुत आप सारे मुझे समंदर में सुई तलाश करने के लिए आप मत कहिए, कुछ बताइए, हदीस नंबर बताइए, हदीस का कोई लफ्ज हाँ, बताइए। नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। और एक हदीस का है, अबू दाऊद जी। की हदीस है, सूरज क्या है मालूम है, गर्म पानी में डूब रहा। क्या है? सूरज क्या है, गर्म पानी में डूबता, बोल को बोल रहे हो हदीस में। सूरज गर्म पानी में डूबता है। हाँ, किसी और कलर को लीजिए से। कहाँ है? भाई मैं कुछ बताइए ना। हाँ, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। ये मतलब ये क्या सवाल होगा, गर्म पानी पर डूबता है? कुछ आप हदीस हाँ, तो ये है। वो मसाइल भाई आप वो मसाइल पूछिए जिसका आपकी अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक है, उससे आपको। ये अमली जिंदगी से है। कैसा बोले तो एक स्ट्रीम में गया था मैं, उन्होंने बोले क्या बोले मालूम है, वो मुफ्ती साहब, ये हदीस क्या मालूम है, कुरान के खिलाफ है, कुरान के तकरारी, इसको से हदीस नहीं मानी जाएंगी बोल को बोले। वो कहाँ है हदीस, कहाँ है? आप हदीस लेकर के आइए, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर। मुफ्ती यासिर नजीम वाजिदी को पहचानता ना? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वो हदीस आप पहले लेकर आ जाइए, फिर उस हदीस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। आप हदीस ही नहीं ला रहे। ठीक है शाकिर भाई, हदीस लेकर के आइए इंशाल्लाह, नेक्स्ट स्ट्रीम में फिर बात करते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह कहेंगे इंशाल्लाह। अली मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज़ आ रही है शेख? जी आ रही है जी। शेख मैं मास्टर इस्लामिक स्टडीज का, मैं तकलीद के आवाज़ कट जा रही है भाई। अली भाई नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है भाई, माजरत। आ रही है अभी आपको? ब्रेक। जी एक मिनट, अभी आ रही है मेरी आवाज़ आपको? हाँ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, फरमाएं। जी फरमाएं, आ रही है आपकी आवाज़। जी शेख, मैं मास्टर इस्लामिक स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ और मैं तकलीद के मौजू पर तहकीक कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। तो मैं जहाँ तक अभी तक कुछ चीज़ें समझ पाया हूँ वो मैं शेख के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि इसके आगे जो कंफ्यूजन है वो शेख जो है वो उसको दूर कर पाएँ, और ताकि मैं आगे इसमें थोड़ा सा और मजीद तहकीक कर सकूँ। जी फरमाइए। जी, मैंने तकलीद के ताल्लुक से शेख सालेह अल फौजान हाफिज़हुल्लाह उनके बयानात सुने हैं, और शेख सालेह उसैमीन जो हैं उनके बयानात सुने हैं, और इसके अलावा जो मुत्तफ़िक़ जो फतवा कमेटी है सऊदी की, इसमें अहमद सालेह अल फौजान, उसके मैंने फतावे पढ़े हैं। उसका जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और वो ये है कि उन्होंने जो तकलीद जो करने वाले हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें पहली जो जो शख्स कुरान और सुन्नत से डायरेक्ट इस्तिफादा कर सकता है। आपकी आवाज़ बहुत कट जा रही है भाई। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है अभी आपको? हाँ बोलिए। आ रही है आवाज़ अभी? हाँ जी आ रही है। जी मैं कह रहा था, पहली किस्म जो बताई शेख, जो पहली किस्म है वो है मुजाहिदीन की, जो कुरान और सुन्नत से डायरेक्ट इस्तिफादा कर सकते हैं, जिनके अंदर ये सलाहियत है, जिनको कुरान पर, हदीस पर और अरबी ग्रामर पर, इन चीजों पर महारत हासिल है। दूसरी तो मैंने बताया उनके लिए तकलीद स्टूडेंट्स की है, जो किसी मदीना यूनिवर्सिटी में। फिर आपकी आवाज़ ना बीच बीच में ड्रॉप हो जा रही है भाई, थोड़ा सा आप बेटर नेटवर्क में आए फिर हम लोग बात करें, क्योंकि अभी आ रही है? आवाज़ ड्रॉप हो जा रही है। जी अभी आ रही है मेरी आवाज़? हाँ अब आ रही है। नहीं आ रही है, कंटिन्यू आवाज़ आ रही है? बीच में ड्रॉप हो जा रही है। कट जा रही है। जी मैं कह रहा था जी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं अपना सवाल जल्दी खत्म कर रहा हूँ। मेरे भाई मैं अपना सवाल जल्दी, आवाज असल में आवाज तो आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही है। जो तकसीम आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैं वो तकसीम मैं जिक्र करूं और आप सुन लें, क्या आप वही बात कहना चाहते हैं? देखिए मैं अपनी बात, मैं सवाल खत्म कर रहा हूँ, फिर आप बोलिए।
اصل میں پوری بات آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہی, تھوڑی بیچ بیچ میں آتی ہے پھر کٹ جایا کرتی ہے. شارٹ آپ سوال بتا دیجئے کیا ہے علی بھائی. تو اس میں جو آخری کیٹیگری ہے وہ ہے عامی انسان کی, عام آدمی کی, ٹھیک ہے, جس کو قرآن حدیث پر مہارت حاصل نہیں ہے, جس کو عربی بھی نہیں آتی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں آتا. اس کے لیے جو بتایا کہ اس کے لیے 4 کو بھی فالو کرنا اس کے لیے جائز ہے, ٹھیک ہے, اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جو اہل حدیث تقلید کا رد کرتے ہیں, کیا وہ ایک عامی شخص کے لیے کیا کہتے ہیں, پھر وہ کیا کرے؟ کیونکہ ابھی شیخ کے پاس کچھ لوگ آئے تھے, ان سے آئے تھے, تو انہوں نے ان سے ڈائریکٹ جواب دے دیا, رزلٹ بتا دیا, کوئی دلیل نہیں دی, وہ مان کے چلی بھی گئے. ٹھیک ہے, تو اگر عام انسان کے لیے تو یہی کر سکتا ہے, وہ اس کے علاوہ اس کے کچھ بس کی بھی نہیں ہے, اور پریکٹیکل ہو بھی یہی رہا ہے. آپ نے بھی ایسے ہی کرا بالکل اسٹریم کے اندر, کچھ لوگ آئے, انہوں نے سوال پوچھا, آپ نے جواب دیے, وہ چلے گئے, کیونکہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے دلائل کو سمجھنا. تو عامی انسان کے لیے کیا اگر وہ کسی کو فالو کرے تقلید ائمہ اربعہ کے فقہ کو, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایسا میں ہاں. سوال سمجھ اور چکا ہوں, پورا سوال شیخ بھائی کا رحیلی شیخ میں نے سمجھا ہے. علی بھائی سوال سمجھ میں آ گیا, کی آواز بار شیخ بار کوہیلی جو آپ کے استاد ہیں, میں ختم. آپ کی آواز پھر کٹ گئی بھائی. نہیں بولنے دیجیے شیخ, میں سن رہا ہوں. ہاں بولیے. ہاں جی بولیے علی بھائی. جی شیخ روحیلی جو ہیں, جو ڈاکٹر صاحب کے استاد ہیں, ان کی بھی میں نے کلپ سنی, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر کوئی عام فقہ میں سے کسی ایک فقہ کو فالو کرتا ہے تو اس میں جائز ہے, لیکن یہ واجب نہیں ہے. تو جائز تو انہوں نے بھی کہا, لیکن آپ اہل حدیث جو ہیں وہ ان کا جو تقلید کو لے کر کے عام انسان کے لیے کیا کہنا ہے؟ کمپلیٹ ہوئی آپ کی بات؟ جی شیخ. سنیے تھوڑا اطمینان سے. دیکھیے, سوال کے جواب پہ آنے سے پہلے ایک پوائنٹ ذکر کروں گا, اس کو پہلے پھر اس کے بعد جواب. اہل حدیثوں کے بارے میں جو بہت ساری غلط فہمیاں عوام الناس کے اندر پھیلائی جاتی ہیں, یہ انہی غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی ہے کہ اہل حدیث دنیا کے تمام لوگوں کے لیے تقلید کو حرام سمجھتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے منہ میں ڈالی جاتی ہے, وہ بات ہم نہیں کہتے ہیں. اگر اہل حدیثوں میں سے کوئی عام آدمی جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے, اہل حدیثوں کے منہج کا علم نہیں ہے, تو اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو یہ بات اہل حدیثوں کی طرف سے نہیں ہوگی, یہ اس کی اپنی بات ہے, کیونکہ وہ جاہل ہے, اس کو نہیں معلوم ہے. اہل حدیث علماء کیا کہتے ہیں, اہل حدیث علماء اپنا منہج کیا بیان کرتے ہیں, ان کی بات معتبر ہوگی. اگر کوئی عام آدمی جس کے پاس علم ہے ہی نہیں اور وہ کہتا ہے نہیں تقلید مکمل نہیں جائز ہے, تو وہ ہماری بات کی ترجمانی نہیں کر رہا ہے, وہ اپنی بات کر رہا ہے. اہل حدیثوں کا یہ منہج نہیں ہے کہ تقلید سرے سے مطلقاً جائز نہیں ہے, یہ اہل حدیثوں کا منہج نہیں ہے. اس میں تفصیل ہے, لیکن چونکہ تقلید کا مسئلہ ہندوستان میں اتنا زیادہ اس میں غلو ہے کہ تقلید کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے جب اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ تقلید جائز نہیں ہے, تو اس کی مراد مطلق طور سے تقلید کی نفی نہیں ہوتی ہے, لیکن اسے مطلق طور سے سمجھ لیا جاتا ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں کئی ساری غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں. اب میں اہل حدیثوں کا منہج آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, جو دنیا کے اندر لوگ ہیں ان کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں ان کی روشنی میں, اور جو زمینی حقیقت ہے اس کی روشنی میں 3 کیٹیگری میں لوگوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو ایسے لوگوں کی قسم ہے جو کتاب و سنت کو سمجھ سکتے ہیں, عربی زبان بھی جانتے ہیں, اور شرعی علوم و فنون جو ہیں ان سے واقف ہیں, شریعت کے اصول و ضوابط کا انہیں علم ہے, وہ ڈائریکٹ خود پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں. ایک تو ان لوگوں کی قسم ہے, انہیں مجتہد کہا جاتا ہے. اور مجتہد کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے, دیکھیے مجتہد کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک مجتہد مطلق ہوتا ہے, ایک مجتہد جزئی ہوتا ہے, بعض مسائل میں مجتہد. تو اگر کوئی آدمی مجتہد ہے, چاہے مجتہد مطلق ہے یا بعض مسائل میں یا بعض ابواب میں مجتہد ہے,
اس کے لیے جن مسئلوں میں وہ اجتہاد کر سکتا ہے، خود سے سمجھ سکتا ہے، ان مسائل میں اس کے لیے کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. وہ خود جائے پڑھے اور خود پڑھ کر کے فیصلہ کرے. یہ پہلی قسم ہے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علماء کی قسم ہے، جو علماء ہیں بڑے علماء. دوسری کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جن کے پاس علم ہے لیکن اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ان مسائل کو خود اجتہاد کر کے سمجھ سکتے ہیں. البتہ اتنا علم ہے کہ اگر کوئی لکھ دیا ہے تو اس لکھے ہوئے کو پڑھ سکتے ہیں، دلائل ان کے سامنے بیان کیے جائے تو اس کو سمجھ سکتے ہیں، انہیں صحیح غلط کی تمیز ہے. یا آپ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ریسرچر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، باحث ہیں. جیسے طلبہ ہوتے ہیں، جو ہے طالب علم ہوتا ہے وہ مجتہد نہیں ہوتا ہے. طالب علم جو ہے جب طلب علم کے مرحلے میں رہتا ہے تو اس کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ریسرچ کر کے حقیقت اور سچائی تک پہنچ سکتا ہے. گرچہ وہ خود سے اجتہاد نہیں کر سکتا ہے لیکن دوسروں کی ذکر کی ہوئی دلیلوں کو وہ سمجھ سکتا ہے، ان کا تجزیہ کر سکتا ہے، ان کی تحلیل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے. اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کے لیے بھی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ ان دلیلوں کو دیکھے، ان کا تجزیہ کرے، ان کو پڑھنے کی کوشش کرے اور ریسرچ کرے، بحث کرے. اس کے لیے بھی تقلید جائز نہیں ہے. تیسری قسم ہے عام لوگوں کی کہ اگر ان کے سامنے ہم قرآن کی آیت بیان کر کے اصول فقہ کی روشنی میں، قواعد فقہیہ کی روشنی میں، فروع فقہیہ کی روشنی میں، اصول تفسیر کی روشنی میں، اصول حدیث کی روشنی میں ہم اس کو اس دلیل کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا. گرچہ ہم اس کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کریں لیکن اس کے پاس وہ صلاحیت ہے ہی نہیں، وہ نہیں سمجھ سکتا ہے. ایسا عامی آدمی جو ان چیزوں کو بالکل نہیں سمجھ سکتا، وہ اس کے سامنے صرف یہ بیان کیا جائے گا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو. اس کے آگے اس سمجھنے کی صلاحیت اس کی نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں پڑھا ہوا ہے. ایسے آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ تقلید کرے. ایسا آدمی تقلید ہی کرے گا. اور لیکن یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا آدمی تقلید شخصی، تقلید جامد نہیں کرے گا کہ مجھے شیخ ارشد ہی کی تقلید کرنا ہے، دنیا میں کوئی کچھ بھی کہے، میں صرف دنیا میں شیخ ارشد کی بات مانوں گا، باقی دنیا میں سب غلط ہے. شیخ ارشد کی بات کو دوسرے لوگ چاہے جتنا غلط ثابت کر دے، ہم انہی کی بات مانیں گے. اس کو کہتے ہیں تقلید جامد، اس کو کہتے ہیں تعصب، اس کو کہتے ہیں تقلید شخصی، اور اس سے ہم منع کرتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ جو بھی معتبر عالم ہے جس کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ظاہر ہے دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت تو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کسی بھی معتبر عالم کی تقلید کر سکتے ہیں. لیکن تقلید شخصی، تقلید جامد کی حق بات واضح ہونے کے بعد بھی میں فلانے کی بات ہی مانوں گا، یہ غلط ہے. تو یہ اہل حدیثوں کا منہج ہے. اہل حدیث ایک عام آدمی کو تقلید کرنے سے منع نہیں کرتے ہیں. ایک آخری بات یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو تقلید کرتے ہیں، ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں اور یہ سوال آپ سے بھی ہے کہ ان کے علماء، بڑے بڑے علماء جو اپنے زمانے کے مجتہد رہے ہیں، اس زمانے میں بھی بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی شخصیات، ان کے پاس الحمدللہ علم کا ذخیرہ ہے، اس کے بعد وہ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ان کے سامنے آپ بخاری کی حدیث بیان کرو، ان کے سامنے قرآن کی آیت بیان کرو اور ان کو سمجھ میں بھی آ جائے گا، اس کے بعد بھی وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. میں فلاں امام کو ہی مانوں گا، اگر فلاں امام سے غلطی ہوئی ہے تب بھی میں اس کی غلط بات کو ہی مانوں گا، اس کی غلط بات کو میں کسی بھی طرح سے جسٹیفائی کروں گا. اس کے خلاف ہے اہل حدیث. اہل حدیث اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی جاہل آدمی، کوئی عامی آدمی جو کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا ہے وہ تقلید کرے، اس کے خلاف نہیں ہے. ہاں، وہ اگر کسی خاص شخص کو پکڑ لیتا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں سب غلط ہے، اس کے خلاف ہے. تو یہ اہل حدیثوں کا منہج ہے. تو یہ اہل حدیثوں کے بارے میں یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ مطلق طور سے تقلید کو منع کرتے ہیں تو ایک جاہل آدمی کہاں جائے. بھائی جاہل آدمی کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تقلید کرو،
کسی اپنے علاقے کے یا اپنے ملک کے معتبر جو علماء ہیں ان کو سنو اور ان کی بات مانو، اور ظاہر ہے یہ ماننا یہی تقلید ہے، کیونکہ جب کسی کی بات کو بغیر دلیل کو سمجھے ہوئے، بغیر دلیل کا مطالبہ کیے ہوئے اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اور ایک جاہل آدمی کے پاس، ایک عامی آدمی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس سے اہل حدیث منع نہیں کرتے ہیں۔ پریشانی اس وقت ہے جو آپ کے بڑے بڑے علماء ہیں، اس زمانے کے بھی، گزشتہ زمانوں کے بھی، جن کی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں، بہت علم ہے ان کے پاس، جب وہ تقلید کرتے ہیں یہ پریشانی ہے۔ جی علی بھائی آپ میوٹ ہے۔ جی کلیئرٹی دی آپ نے، لیکن میرے کچھ اس میں ایک ڈاؤٹ ہے، اجازت میں پوچھ لوں؟ جی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں نہیں، جی اجازت ہے؟ مجھے ان کی بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی شیخ، آواز ہاں مجھے سمجھ میں بہت سمجھ میں آئی شیخ صاحب جی۔ آپ نے عامی آدمی کے لیے جو بات بتائی وہ میرے سمجھ میں آ گئی، ایک جو غلط فہمی تھی وہ بھی دور ہوئی۔ جی کو بات سمجھ میں آئی عامی آدمی کے لیے، لیکن عامی آدمی کے تعلق سے شیخ صاحب نے جو کہا کہ جیسے صالح الفوزان، شیخ صالح عثیمین اور سعودی عرب کے علماء کا متفق فتویٰ بھی یہی ہے جو شیخ صاحب نے بتایا، لیکن وہ اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں کہ عامی انسان جو ہوگا وہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک فقہ کو بھی فالو کر سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی جو عامی آدمی ہے وہ جو یہ چاروں مذاہب ہیں ان چاروں مذاہب میں تفریق کر ہی نہیں پائے گا، وہ مذہب نہیں دیکھے۔ جو بھی معتبر عالم ہے، دیکھیے علماء جو ہوتے ہیں معتبر ہر زمانے میں مشہور ہوتے ہیں، جیسے آپ نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات کی، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں ہر عام اور خاص آدمی آپ کو یہ گواہی دیتا ہوا ملے گا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک عالم ربانی ہیں، کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے ہیں۔ اب ہم کسی عام آدمی کو کہیں گے بھائی آپ شیخ ابن عثیمین کی اگر کوئی بات سنو تو آپ ان کی تقلید کر سکتے ہو، ان کی بات مان سکتے ہو، لیکن اگر کسی عامی آدمی کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں وہ عامی آدمی سنتا ہے کہ یہ آدمی تو خود مقلد ہے، مقلد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حق اور ناحق اس کو نہیں دیکھنا ہے، وہ ایک عالم آدمی صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے امام نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں۔ اب کسی عامی آدمی کو ہم کیسے کہیں کہ آپ اس عالم کی تقلید کرو جو خود مقلد ہے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی شیخ صاحب مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جو فتاوے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے پڑھے ہیں سعودی عرب کے علماء کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان میں یا کسی ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ جو فقہ رائج ہے ان کے مفتی جو آپ کو فتویٰ دیں گے، اگر کسی جاہل جو آدمی ہوگا عامی انسان وہ اس عمل پیرا ہوگا۔ دیکھیے اگر کسی عالم کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ عالم کتنا بھی بڑا عالم ہے لیکن وہ خود تقلید کرتا ہے، تقلید کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دلیل کیا کہہ رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کتاب و سنت میں کیا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے امام نے کیا کہا ہے۔ اب اگر کوئی عالم ایسا ہے تو اس کا مطلب وہ غلطی پر ہے۔ اب کسی عام آدمی کو ہم یہ کیسے کہیں کہ اس عالم کی آپ تقلید کرو جو خود غلطی پر ہے؟ اب گویا کہ اس کا صحیح پر ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ تو شیخ صاحب آپ صالح عثیمین اور صالح الفوزان فتویٰ فقہ میں سے کسی کے بھی فقہ کے مفتی کو فالو کیا جا سکتا ہے، آپ اس سے متفق نہیں ہیں؟ بھائی یہ سوال آپ کا بہت بیجا سوال ہے۔ آپ ایسی کوئی بات، دیکھیے دنیا میں کوئی بھی عالم نہیں ہے، یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو معصوم عن الخطا ہے۔ شیخ ابن عثیمین، میں آپ کو بتاؤں اپنے بارے میں، حالانکہ یہ پرسنل چیز ہے، اس زمانے میں یا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس صدی میں اگر چند فقہا کی، چند بڑے علماء کی آپ فہرست بناؤ تو ان میں شیخ ابن عثیمین کا نام سر فہرست آئے گا۔ شیخ کا احترام، شیخ کی عزت ایک طالب علم کے دل میں کیا ہوتی ہے وہ وہی بتا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر حقیقی کوئی طالب علم ہے تو وہ یہی کہے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ شیخ ابن عثیمین نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔
اور یہی ان کی عزت کرنے کا تقاضا ہے. شیخ ابن عثیمین کی عزت کا یہی تقاضا ہے, ان کے احترام کا یہی تقاضا ہے کہ اگر دلیل کی بات آئے تو آپ ان سے بھی اختلاف ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے کر سکو. اور یہی تو اہل حدیثوں کا منہج ہے, اور یہی شیخ ابن عثیمین کا بھی منہج ہے. شیخ ابن عثیمین کسی بھی مقلد آدمی جو تقلید جامد جس کے یہاں پائی جا رہی ہے اور پتہ ہے کہ صریح دلیلوں کی مخالفت کرتا ہے امام صاحب کی اتباع کرنے کے لیے, اس کی تقلید کرنے کے لیے شیخ ابن عثیمین کبھی نہیں کہیں گے. ان کے کسی مجمل فتوے کو لے کر کے آپ یہ حکم مت لگائیے کہ شیخ ابن عثیمین کسی مقلد عالم کی تقلید کرنے کے لیے کہیں گے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. واضح ہے علی بھائی, امید ہے آپ کو جوابات مل گئے ہوں گے آپ کے سوالات کے. آپ پھر بات نہیں کر رہا ہوں شیخ صاحب, ایک منٹ شیخ صاحب, ایک منٹ. میں صرف شیخ صالح عثیمین رحم اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں شیخ صالح الفوزان بھی ہیں, آپ کے استاد شیخ رحیلی بھی ہیں, اور یہ متفق ہے پورے سعودی عرب کے علماء کا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ متفقہ فتویٰ بتا رہا ہوں, میں آپ کو کسی ایک شخصیت کا نہیں بتا رہا ہوں. متفقہ فتویٰ یہ ہے کہ کوئی ایک جاہل انسان اپنے ملک میں جو رائج فقہ ہے اس کے مفتیان اکرام کی تقلید کر سکتا ہے. یہ فتویٰ ہے, کسی ایک شخصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. صالح الفوزان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن سارے تو غلط کیسے ہو سکتے ہیں شیخ, یہ مجھے جاننا تھا بس. بھائی آپ صرف شیخ صالح فوزان اور شیخ ابن عثیمین کا نام لے رہے ہیں. میں وہاں کے بیسیوں اور شیخ سلیمان الرحیلی, اور وہ کہہ رہے ہیں لجنہ کا فتویٰ ہے شیخ. بھائی دیکھیے جی, جو متفقہ کمیٹی ہے نا, یہ عمومی فتویٰ ہے. ان مشائخ کا فتویٰ ایسا عالم جس کے یہاں تقلید شخصی پائی جا رہی ہے اور جو کتاب و سنت کی دلیلوں کو چھوڑ کر کے کسی امام کی بات اس کی نظر میں غلط ہو اس کے بعد بھی اس کی اتباع کر رہا ہے, ایسے آدمی کی تقلید کرنے کے لیے ان علماء میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا. ان میں سے بعض علماء کو تو میں شخصی طور سے جانتا ہوں, جیسے آپ نے شیخ سلیمان رحیلی کی بات کی, وہ میرے استاد ہیں. تو یہ جی ان کا بھی یہی, میں نے کلپ دیکھی, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ چاروں فقہ. جی شیخ صاحب, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو مجھے ایک بار آپ میری اصلاح کر دیجیے گا. آخری وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا, ہمارا مزید ایکسٹرا وقت ہو گیا ہے. آپ جی اتنا بتا دیں, اگر کسی عالم کی بات, اگر کسی مفتی کی بات کتاب و سنت کے کسی حکم سے اگر ٹکرا رہی ہو تو آپ کی تقلید کیا کہتی ہے, اس کو مانا جائے یا اس کے فتوے کو چھوڑا جائے اس مفتی کے؟ جی ایک مفتی غلط ہو سکتا ہے, لیکن سارے تو غلط نہیں ہو سکتے نا. میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں, آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں علی بھائی, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا تقلید کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں بات کر رہے ہیں. شیخ کا سوال یہ ہے کہ کسی شرعی مسئلے میں اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم ہے, اگر کتاب و سنت کے خلاف اس کی بات جا رہی ہے تو کیا اس کی تقلید کرنا چاہیے ہمیں؟ جواب دیں علی بھائی. علی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ علی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ ٹھیک ہے, شاید علی بھائی کا نیٹ ورک چلا گیا. شیخ جزاک اللہ خیر. شیخ وقت معذرت زیادہ ہو گیا آج, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. کل تو جمعرات ہیں, تو انشاءاللہ سیٹرڈے ہماری ملاقات ہوگی. شیخ جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بھائیوں کو بتا دوں, شاہ رخ بھائی, اسی طرح سے اور بھی جو بھائی وسیم بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. دیکھیے آپ ایک بات سمجھیے, آپ شروع سے آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جتنا آپ نے پروگرام اٹینڈ کیا ہے اجر کی نیت سے, اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اجر دیں گے, پوری امید ہے. لیکن آپ ایک بات سمجھیے کہ آپ اگر شروع سے آئے ہیں نا تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور آپ کو آنا بھی چاہیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. لیکن آپ یہ بات سمجھ کر کے چلیے نا کہ آپ اپنے اندر ایثار رکھیے کہ وہ بھائی جن کو موقع نہیں مل پایا سوالات کا, یا جو نئے ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں, تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ جو بھائی ہمارے ساتھ آلریڈی جوائن رہتے ہیں ہم ان کو تو ایڈ کریں ہی کریں, ان کا سوال لیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے نا کہ جو نئے لوگ ایڈ ہو رہے ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے. تو آپ تھوڑا سا یہ بات کو سمجھیں
اس بات کو سمجھیں، اور ہفتے میں اگر آپ 5 دن ہمارے ساتھ جوائن ہو رہے ہیں، 1 یا 2 بار آپ کو اگر سوال کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات یا کوئی بری بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے رہنے کا، آپ کے جو ہے سوالات کے جوابات کو سننے کا آپ کو انشاءاللہ اجر ضرور ملے گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ جو ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس اسٹریم میں انشاءاللہ سیٹرڈے کو. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.